فیس بک پر ایک گروپ ہے جو ساحل ادیم صاحب کے نام سے موسوم ہے، اور 168 کے اس کے ممبرز ہیں۔ کافی لوگ یہاں پہ اپنے جو تجربات کی روشنی میں کچھ باتیں شیئر بھی کرتے ہیں، اور اکثر اوقات کچھ جو ہماری یوتھ ہے وہ ساحل ادیم صاحب کے کوئٹس وغیرہ یا وہ باتیں جو انہوں نے پوڈ کاسٹ وغیرہ میں کہہ چکے ہیں وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک پوسٹ کے اندر بات ہو رہی تھی پورٹلز کے بارے میں کہ پورٹلز کی اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا علماء کو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی، مفتیان کو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی، یا انہوں نے تفسیر پڑھی ہی نہیں ہے کہ پورٹلز کیا ایکچول میں ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اسی طرح کی کچھ پوسٹیں میرے سامنے سے گزر رہی تھیں، تو ایک جگہ یہ پورٹلز کی ڈیبیٹ بہت زیادہ چل رہی تھی، تو میں نے وہاں کوشش کی کہ شاید میرا بھی کچھ اس میں حصہ پڑ جائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے میسج میں جس طرح کی یہ زبان استعمال کی جاتی ہے ساحل ادیم صاحب کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے ایک جیسے ہیں، لیکن ساحل ادیم صاحب کو میں اپنا ٹیچر بھی سمجھتا ہوں، مینٹور بھی سمجھتا ہوں، ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ہی ہوتا ہے جس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بندے کی 100 باتیں اچھی ہیں، اگر ایک غلط ہو گئی ہے تو ایویڈنس موجود ہے اس کے مقابلے میں، اس کی بات کے جو رد میں، تردید میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے۔ لیکن ہمارے ہاں اصل میں سلیبرٹی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر سلیبرٹی یہ بات کر رہی ہے تو وہ بالکل درست ہی ہوگی، ہم اس پہ ریسرچ نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں مزید پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ساحل ادیم صاحب بہت اچھے اسکالر ہیں، کہہ لیں کہ ایک طرح کے اسپیچر ہیں، اور وہ ان کی بہت ساری پوڈ کاسٹ وغیرہ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ تو ان پوڈ کاسٹ وغیرہ میں یا ان کے سیشنز میں جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ ایکچول میں عربک کی بکس میں بہت زیادہ موجود ہیں، جیسے کہ امام غزالی رحمہ اللہ ہو گئے، یا پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہو گئے، یا پھر اس طرح کے بہت سارے اسکالرز جنہوں نے فلسفی کو بہت زیادہ ڈیپ جا کے پڑھا، کیونکہ یہ عباسڈ کیلیفیٹ جو تھے ہارون الرشید، ان کے دور میں یونانی فلسفہ جب عربک میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا اس وجہ سے تاکہ عرب میں بھی ڈیولپمنٹ ہو سکے، اس دور میں ان کی یونانی کتابوں کا ترجمہ عربک میں جب کیا گیا تو بہت سارے اسکالرز نے جب ان کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد ان میں دہریہ، قدریہ، جبریہ اور اس طرح کے عقائد پیدا ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے وجود کے بارے میں بحث ہونا شروع ہو گئی، کچھ اللہ کے ہاتھ ہیں اور اس کے ہاتھ انسانوں کی طرح ہیں، اور اس کی بھی 5 انگلیاں ہیں جس طرح انسانوں کی ہیں، اور کچھ نے کہنا شروع کر دیا کہ گاڈ کو ایک ہاتھی کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، جس طرح وہ مضبوط ہے اسی طرح گاڈ کو بھی طاقتور ہونا چاہیے۔ علی ھذا القیاس بہت سارے فلسفے اکٹھے ہو گئے، تو پھر اس کے بعد ائمہ سلف دین نے آ کے اس بات کو وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا۔ تو جب انہوں نے بیان کیا تو قرآن مجید کے دلائل کے ساتھ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس آیت مبارکہ کو بہت زیادہ کوٹ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں دی جا سکتی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو اس کے ہاتھ انسانوں کی طرح ہو سکتے ہیں، یا اس کی بھی 5 انگلیاں ہیں۔ اگر وہ سمیع ہے تو اس کے بھی کان ہونا لازمی ہے، اگر وہ بصیر ہے، دیکھنے والا، تو اس کی آنکھیں ہونا بھی لازمی ہے۔ اللہ کسی بھی آنکھ کا محتاج نہیں ہے دیکھنے کے لیے، اللہ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات اس کی شان کے لائق ہے، جیسی اس کی شان ہے ویسے اس کے ہاتھ ہیں، جیسی اس کی شان ہے ویسی اس کی آنکھیں ہیں۔ ہم یہ اسپیسیفکلی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ہاتھ ہمارے جیسے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج میں، جو کہ ساحل ادیم صاحب اکثر بات یہ کہتے رہتے ہیں کہ المعارج کا مطلب راستے یا سیڑھی ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے، راستے یا سیڑھی، یہی تفسیر تمام ائمہ سلف نے کی ہے کہ اللہ نے آسمان کے لیے راستے بنائے ہیں۔ جس راستے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، جس راستے کے ذریعے سے آسمان پر فرشتے جاتے ہیں اور اسی راستے سے واپس اس دنیا میں بھی آتے ہیں، جیسے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے آسمان تک اور آسمان سے دنیا تک ٹریول کرتے ہیں، تو یہ انہی راستوں کے تھرو ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم پورٹل کی بات کرتے ہیں تو پورٹل ایکچول میں ایک کوانٹم فزکس کی تھیوری ہے، اور تھیوری کا مطلب جسٹ اے تھیوری ہوتا ہے، فیکٹ نہیں ہوتا۔ جب تک وہ پروف نہ ہو جائے، جب تک اس کو کوئی دیکھ نہ لے، جب تک اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ نہ لے کہ یہ واقعتاً ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، تب تک وہ تھیوری ہوتی ہے۔ اب جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ اس پورٹل کے لفظ کو کوانٹم فزکس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ جب ہم پورٹل کو مان لیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور پورٹل کوانٹم فزکس کی اس ٹرم کو یوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورٹل کی کوئی کیفیت ہے، پورٹل کی کوئی شکل ہے، حالانکہ ہمیں کسی کو بھی نہیں پتہ کہ پورٹل کی شکل کیسی ہے، اور نہ ہی کسی سائنسدان نے آج تک یہ کہا۔ اس نے یہ صرف کہا کہ تھیوری ہے، ہو سکتا ہے کہ پورٹلز ہوں، کوئی بھی ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس بات کو، پورٹل کو اتنا
اچھال دینا کہ ایگزیکٹ میننگ لیتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کا المعارج کا مطلب پورٹل ہی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ہم یہ صرف کہتے ہیں کہ المعارج کا مطلب راستے ہیں۔ وہ راستے کیسے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت کو بہتر جانتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے ہاتھ کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ اس کی 5 انگلیاں ہیں یا نہیں ہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اسی طرح پورٹل کی بھی یا اللہ کے عرش کی بھی یعنی راستے کی، المعارج کی راستے کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ راستہ ہماری گلی کی طرح ہوگا، ہمارے گھر کے راستے کی طرح ہوگا، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ راستہ جس طرح ہماری دنیا میں راستے ہوتے ہیں اس طرح کا ہوگا یا پورٹل کے جیسا ہوگا۔ پورٹل جب ہم کہتے ہیں تو اس کی ایک اسپیسیفک شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ جو کہ کوانٹم فزکس اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم جب اس کو پورٹل کو مان لیتے ہیں گویا کہ ہم نے کوانٹم فزکس پر ایمان رکھ لیا، اور اللہ نے جو المعارج کا لفظ استعمال کیا ہے کہ راستہ، اب وہ راستے کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے یقین کر لیا ایک تھیوری کے اوپر جو جسٹ ایک تھیوری ہے، فیکٹ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ مفسرین نے اس کا بڑا ہی محتاط ترجمہ کیا ہے کہ تفسیر میں جتنے بھی ائمہ ہیں انہوں نے المعارج کا مطلب راستہ لکھا ہے یا سیڑھی لکھی ہے، لیکن ہمیں اس کی کیفیت کا نہیں پتہ، جس طرح عرش کا ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کا عرش ہے لیکن اس کی کیفیت کیسی ہے، کیا وہ ہماری کرسی کی طرح ہے اللہ کی کرسی، کیا وہ عرش جس طرح ہمارا ہوتا ہے ویسا اللہ کا عرش ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ اسی طرح پورٹل کی بھی یعنی ہم حقیقت نہیں جانتے ہیں کہ واقعتاً وہ موجود ہیں، بس راستے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے لیے راستے بنا رکھے ہیں، تو اتنا ایمان رکھنا ہمارے اوپر کافی اور شافی ہے۔ لیٹس سپوز کہ کل کو یہ تھیوری بدل جاتی ہے، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں سائنس کی بہت ساری تھیوریز ایوالو ہوتی رہتی ہیں۔ پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ زمین ساکن ہے اور چاند اور سورج اس کے گرد گردش کرتے ہیں، اور پھر اب یہ تھیوری ہے کہ جو دنیا ہے وہ سن کے راؤنڈ اباؤٹ میں گھومتی ہے اور چاند جو ہے وہ دنیا کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھیوریز بہت زیادہ ایوالو ہوتی رہتی ہیں سائنس کے تجربات کی روشنی میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوانٹم فزکس سے بھی جدید کوئی فزکس آئے اور کوئی نئی تھیوری آئے اور وہ آ کے اس پورٹل کی تھیوری کو رد کر دے کہ پورٹل موجود نہیں بلکہ کوئی اور چیز موجود ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پورٹل کو رد کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جو اسلام میں جو تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ المعارج وہ راستے ہیں، اب وہ راستے ہیں، بس راستے ہیں، اس سے زیادہ ایکسپلینیشن ہمیں نہیں دی گئی، تو ہمیں اس پر ہی یقین کرنا ہے، اسی پر ایمان رکھنا ہے کہ راستے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، راستے موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ لمیٹڈ نالج ہے، محدود علم ہے، اس کو نہیں پتہ ابھی کہ اس کے باہر کی دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ وہ جس دنیا میں رہتا ہے اسے صرف اسی کا تھوڑا بہت نالج موجود ہے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، ساحل ادیم صاحب پر بھی تنقید نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی ہو، اور ڈیفینیٹلی غلطی ہوئی بھی ہے کہ انہوں نے ایک چیز کو اسپیسیفک کر دیا کہ پورٹل ہی ہیں وہ راستے ایکچول میں۔ بات یہ ہے کہ جب ان کے سٹوڈنٹس کو یہ بات کہنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ غصہ کر جاتے ہیں، اور اس طرح کے کمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ کو تو عقل ہی نہیں ہے، آپ کو شعور ہی نہیں ہے، آپ تھوڑا سا نالج گین کریں، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تک کسی بھی مفسر نے جس نے تفسیر کی اس نے راستے کا لفظ استعمال کیا، طریق کا ہی لفظ استعمال کیا، جیسے کہ ایک تفسیر میں آتا ہے تفسیر رازی میں فی السماء موجود طریق مختلفہ ولکن نحن لا نعرف، ہم نہیں جانتے کہ آسمان میں جو اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں اور وہ موجود ہیں۔ تو تمام مفسرین نے اسی بات کی تائید کی ہے کہ راستے موجود ہیں، لیکن ہم ان کو پورٹل کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، اس میں ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملتا۔ ایون کہ سائنس بھی یہ ایویڈنس یا پروف کرنے سے قاصر ہے ابھی تک، کیونکہ یہ جسٹ ایک تھیوری ہے، کوئی فیکٹ نہیں ہے۔ تو لہذا ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے کھلے دل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔